اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا دنیا والوں کو بتاتے جس طرح جان کے علاوہ، جان کے بغیر، روح کے بغیر تو مردہ ہے، تیرا جسم بے جان اور بیکار ہو جائے گا، اسی طرح جس دن تم نے ذکر مصطفیٰ کرنا چھوڑ دیا یہ دنیا بیکار ہو جائے گی، یہ زمانہ برباد ہو جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود حضوری بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ سلم علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے اپنے فضل کامل سے ہمیں اور آپ کو انسانی شکل عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر نبی آخر الزماں تاجدار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی تسبیح اور پاکی، اس کی بلندی اور برتری کا اعتراف روز اول سے اس ساری کائنات عالم کو بھی ہے، اور عقل و شعور رکھنے والے انسان اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے، مقصد تخلیق کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے ہر حال میں اور ہر آن میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میری تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح بیان تو سارا عالم کر رہا ہے، جو عالم ہمارے مشاہدات میں ہے یا جو ہماری بصیرت سے اس پار ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، یا تخیلات کی دنیا میں جسے ہم مجسم کر سکتے ہیں، وہ عالم ہو یا یہ عالم ہو، ہر عالم کی ہر مخلوق ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن اہل عقل اور تصوف کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو ہمیں یہ درس دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح سمندر کی مچھلیوں سے لے کر حاملین عرش جو فرشتے ہیں، جو عرفہ و اعلیٰ مخلوق ہے، اس تک ساری کائنات عالم اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں جو تسبیح کرے اس کی تسبیح مقبول ہو جائے، جو اللہ کا نام لے اللہ اس سے خوش ہو جائے؟
اللہ اس کی عبادت کو، اس کے اذکار کو، اس کی تسبیحات کو، اس کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا جامع عطا فرما دے، تو ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ہمارے جو اہل طریقت اور اہل تصوف ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ساری کائنات تسبیح کرتی ضرور ہے، لیکن تسبیح مقبول صرف اسی کی ہوتی ہے جو محمد عربی تاجدار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے، جو محبت کا دم بھرے، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیچ کی کڑی مانے، اور جس کا ایمان اور ایقان اور عقیدہ یہ بن جائے کہ میری زبان ادھر سے ہلے، میں تسبیح بیان کروں، میرا اللہ میری تسبیحات کو مقبول کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل کے اندر گنبد خضرا کے مکین کا مکان ہونا ضروری ہے۔ جب میرا دل مکان مصطفیٰ بن جائے گا، جب میرا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا، تبھی میرا سجدہ اللہ کے ہاں بطور سجدہ قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عبادات کو قبول کروانا، اپنی تسبیحات و ذکر و اذکار، بلکہ اس سب کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ کائنات عالم کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو اگر رب کو راضی کرنا ہے تو قرآن میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دو کہ اگر یہ اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے یہ لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ محبت خدا سے پہلے تمہارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اتباع مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نوکری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی۔ فرمایا جو مصطفیٰ کا سچا غلام بن جاتا ہے، اللہ زمانے کا اسے تاجدار بنا دیتا ہے، اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ عزت کا تاج رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ برتری کا حلہ عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسا لبادہ اللہ رب العزت ارشاد عطا فرماتا ہے کہ وہ زمین پر جب تک رہتا ہے کائنات اس کی عزت کرتی ہے، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو کر قبر کے اندر جا کے آرام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، میں اس کی قبر کو بھی مرجع خلائق بنا دیتا ہوں۔ وہ مر کر بھی ایسا زندہ رہتا ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ اس کی موت پر فخر کرتے ہیں، کوٹھیوں میں اور کاروں میں اور بنگلوں میں رہنے والے لوگ بھی اس کی قبر کو اپنے لیے مزار محبت اور مزار الفت بنا لیتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے امن کا پیغام دیا ہے، دنیا میں اگر کسی نے بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، دنیا میں اگر دنیا کے انسانوں کو، شرابیوں کو اور کبابیوں کو اور لٹیروں کو اور ڈاکوؤں کو اگر کسی نے محبت کا مرجع بنا دیا ہے، اگر کسی نے ان کو محبت کا درس دیا، شرافت کا درس دیا، تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم جب خانہ کعبہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، ہم جب مکہ کی اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اس انسان نے انسانیت کا محبت و شرافت تو دور کی بات ہے، فرمایا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اس وقت بڑے بڑے نجبا، بڑے بڑے نقبا، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فلاسفر اور اپنے بڑے بڑے خاندانی لوگ جن کی سطوت، جن کی حکومت، جن کی جناب والا دولت کا ڈنکا پوری عرب کنٹری میں بجتا تھا، وہ اتنے بڑے سفاک اور اتنے بڑے ظالم ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے، وہ دنیا کی محبت میں دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، وہ دنیا کے معاملات کے لیے دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ تھوڑا سا ماحول بنا لیں آپ، بس تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اتنے بڑے اجلہ علماء کرام جہاں ہوں تو وہاں مجھے زیادہ لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایک بار بولیں یا رسول اللہ۔ ہماری جماعت کے ذمہ دار مفتیان کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہماری اس قوم پر دراز فرما دے، اور جہاں جہاں بھی ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، ہمارے یہ مولانا ابرار انجم صاحب
جن کو ہماری جماعت کی طرف سے اعزازی طور پر ہماری طرف سے پوری جماعت کی طرف سے میڈیا انچارج بنایا ہوا ہے، اور یہ الحمدللہ اس نہج پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے جلسوں کی جو کوریج کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا ابرار صاحب بڑے خوش نصیب ہے کہ جن کے استاد آج قاری وارث صاحب، میں تو خود کو استاد نہیں مانتا، میں تو طالب علم ہی ہوں، قاری وارث صاحب جو ہماری جماعت کے نہایت ہی فیضیاب استادوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ابرار انجم صاحب کو ترقیاں عطا فرمائے، ان کو اور ہمارے جملہ علماء کرام چاہے وہ ہمارے شاگرد ہوں یا ہمارے اساتذہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ایک بار آپ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ہم خوش نصیب ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں بڑا انعام عطا فرمایا، اس کا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا عرفان عطا فرما دیا۔ میں اب علماء کے لیے 2 منٹ بات کروں گا۔ جس کو عرفان مصطفیٰ مل جائے اور جن کو عرفان مصطفیٰ مل گیا، مصطفیٰ کی پہچان جنہیں ہو گئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر باہر اور ان کی نورانیت اور بشریت کو دیکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ وہ امام اہل سنت، وہ امام عشق و محبت، وہ تاجدار عالم اسلام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں اللہ نے نبی کا عرفان عطا فرمایا، نبی کی پہچان انہیں عطا فرمائی، تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، منہ میں ہے زبان، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، یہ ساری کائنات امام احمد رضا یہ بتا رہے دنیا کو، یہ ساری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنائی، اور سارا عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ہم میلاد میں آئے ہیں، یہ بڑی نہایت ہی اچھی مجلس ہے، نہایت ہی پاک مجلس ہے، ایسی مجالس میں آپ آیا کریں، ان مجلسوں کو تلاش کیا کریں۔ کتنی اچھی بات ہے، حدیث قدسی ہے، کتنا بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو دینی مجالس منعقد ہوتی ہیں، میرے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں دنیا میں جا کر، اور جب انہیں وہ مجلسیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلسیں مل جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے تم لوگ جو اس میں آئے ہو ان سب کو میرے فرشتے اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مجلس عطا فرمائی۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، صرف مجلس میں آنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اس ذمہ داری کے لیے وقف کرنا ہے۔ اور جب ہم وہ ذمہ داری نہ نبھائیں اور ہم اس ذمہ داری کی طرف ہماری توجہ نہ جائے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بڑے انعام ہیں، بولے سبحان اللہ۔ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں منع کر دیا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو مصطفیٰ کی کیا بات ہے؟ فرمایا ان سارے انعاموں میں جو میں نے اپنے نبی کو انعام و اکرام دیے ہیں، قرآن دیا انہیں، میں نے کعبہ دیا، نبیوں کا امام بنا دیا انہیں، میں نے عرش پر معراج کے دن بلا لیا، قرب خاص میں بلایا۔ یہ سارے انعامات ایک طرف، اللہ فرماتا ہے جو میں نے اپنے نبی کو سب سے بڑا انعام دیا، جس انعام کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ علماء بیٹھے، فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ علماء بیٹھے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام
جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور محبوب کے ذریعے سے وہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان پر اللہ نے نماز کو فرض کر دیا. بولے سبحان اللہ. اتنا بڑا انعام ہے. فرمایا اب یہ تمہارے لیے فرض ہے. جو مومن بننا چاہتا ہے، جو مسلمان ہے، جو کامل مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے میں نے اس نماز کو فرض قرار دے دیا. یہ نماز فرض ہے. جو اس کو پڑھے گا وہی حقیقت میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. اور مومن کا شیوا یہی ہے، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھے، وہ اپنے محسن نے جو انہیں انعامات عطا فرمائے انہیں یاد رکھے. اور اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کا تم ان پر شکر ادا کرو. اور اللہ نے جو نبی کو نعمت دی ہے وہ نماز ہے سب سے بڑی. اور مومن کے لیے، یہ میں کہنے کے لیے میں نے وہ بات کہی، مومن کے لیے نماز سے بڑی نعمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. رسول اللہ کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ نماز ہے. لیکن مومن کے لیے رسول اللہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ کی نعمت نہ ملتی تو نماز نہ ملتی. جو ہمیں نماز ملی ہے یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز جنت کی کنجی ہے جی. بتاؤ چابی کے بغیر تالا کھلتا ہے؟ آپ نے بہت بڑا مکان بنایا ہو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے، اس پر آپ نے 200 کا تالا ڈال دیا ہو، چابی کی قیمت تو آپ نے نہیں دی نا، تالا ہی خریدا، چابی ساتھ آئی ہے. تو اگر آپ تالا نہ کھولے، اندر آپ نے بڑا سنگ مرمر بھی لگایا، میٹنگ بھی کی، آپ نے جناب والا وہاں پر بڑا دنیا کے عیش و آرام کا سارا سامان لگا دیا، لیکن آپ نے اپنے مکان پر تالا لگا دیا، اور تالا جب لگ گیا تو اس کی چابی غائب ہو گئی ہے جی. تالا آپ نے لگایا، چابی نہیں ملی آپ کو، تالا کھولے گا؟ بولو بھائی، چابی کے بغیر کھولے گا؟ اگر تالا نہ کھلے تو آپ نے جو مکان کے اندر عیش و آرام کا سارا سامان سیٹ کیا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں؟ بڑی بڑی عظیم بات میرے نبی نے فرمائی کہ نماز جنت کی کنجی ہے. جنت تیار ہے، بنی ہے، بہت انواع و اقسام کے کھانے اور بڑی بڑی لذیذ نعمتیں، آرام دہ ساز و سامان کا مرقع ہے جنت. لیکن فرمایا اس جنت کی چابی نماز ہے. اگر نماز پڑھ کے آؤ گے تو تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور نماز چھوڑ کے آؤ گے تو اب آپ خود سوچ لینا گھر جا کے کہ جب تالے کے بغیر چابی نہیں کھلتی اور چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا تو بتاؤ نماز کے بغیر آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس چابی کی بڑی ضرورت ہے. اس چابی کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو نماز نہ پڑھے اور نبی کا میلاد منائے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. میلاد کی بات کرے، میلاد کا ذکر کرے، مصطفیٰ کی تعریفوں میں تقریریں کرے، نعرے لگائے، دیگیں بنائے، جلوس نکالے، جھنڈیاں اٹھائے، لیکن نماز کے وقت کو ٹال دے، نماز نہ پڑھے، وہ اس دنیا کا، اس کائنات کا اور اس سماج اور سوسائٹی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. لیکن کوئی نماز پڑھ پڑھ کے گھٹنے ٹیڑھے ہو گئے ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن نبی کے میلاد کو منع کر رہا ہے. نبی کے میلاد کو منع کر رہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بدعت ہے. اس کو منانے سے کیا ہوگا؟ تو وہ دنیا کا ایک کھوٹا انسان ہے. کھوٹا سکہ چلتا ہے آپ کے شہر میں، نوٹ پھٹ گیا ہو، نوٹ کے نمبر غائب ہو گئے ہو، چلے گا؟ نہیں. تو آپ نے اگر کل میدان محشر میں
جنت کا قرب لینا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ لینا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نبی کا تحفہ ہے، اور نبی کو یاد کرنا ہوگا کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، یہ نمازیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ تو ہم نے دونوں انعام کو لے کے چلنا ہے، بولے سبحان اللہ۔ دونوں انعام ہمارے، ایک انعام اکبر، سب سے بڑا انعام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ ہے، بولو جی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور مسلمان اب اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی یہاں، وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہماری آپ کی جان نکل جائے ہم مفتی رہتے ہیں، ہماری آپ کی جان نکل جائے ہم زندہ رہتے ہیں، ہماری پہچان ختم ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا دنیا والوں کو بتاتے، جس طرح جان کے علاوہ، جان کے بغیر، روح کے بغیر تو مردہ ہے، تیرا جسم بے جان اور بیکار ہو جائے گا، اسی طرح جس دن تم نے ذکر مصطفیٰ کرنا چھوڑ دیا، یہ دنیا بیکار ہو جائے گی، یہ زمانہ برباد ہو جائے گا۔ اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، اس دنیا کو شاد رکھنے کے لیے، اپنی نمازیں مقبول کروانے کے لیے، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، اور دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہوگا، ان کا میلاد منانا ہوگا، لوگوں کو ان کا طریقہ بتانا ہوگا، لوگوں کو ان کی شریعت، ان کی زندگی بتانی ہوگی۔ رسول اللہ کے بے شمار معجزے سنے نا آپ نے، بے شمار معجزے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں اور بے شمار معجزات ہیں، سبحان اللہ۔ ہر نبی کے معجزے انگلیوں پر گننے کی تعداد رکھتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تیری تو ہر ادائی معجزہ ہے، تو مسکرائے تو معجزہ، چلے تو معجزہ۔ خیر یہ لمبی لسٹ ہے، اگر اس پر لگا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جان ہے، جب تک جان رہے گی، کائنات کی جان ہے مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کی جان ہے مصطفیٰ، ہماری نماز کی جان ہے مصطفیٰ، کیونکہ نماز ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان ہے، اور ایمان لا الہ الا اللہ سے نہیں ملتا، ایمان تو محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے۔ ایمان کامل مکمل مسلمان بنتا ہی محمد الرسول اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ کتنا منع کر لیں گے، کتنا روک لیں گے، اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ عطا فرما کے بتایا کہ میرا نبی میرا اتنا قریب ہے کہ ادھر میرا لا الہ الا اللہ میرا نام ہے، اور ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ کا نام لکھا۔ یہ ایک شان ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ذات مصطفیٰ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات مصطفیٰ کا فیضان اللہ ہمیں بھی، ان محلے بستی والوں کو بڑی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ انہوں نے بنائی ہے، مدرسہ بھی بنایا ہے، اللہ رب العزت یہاں جن حضرات نے بھی کام کیا، اللہ رب العزت غلام محمد گنئی صاحب کو اس کا ثواب عطا فرمائے، ان کی حتمی اور یقینی مغفرت فرمائے۔ وہ جب تک اس دنیا میں رہے سنیت کا بڑا کام انہوں نے کیا، اور اب ان کی اولاد نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا، یہاں پر اپنی اس سسٹم کو چلا کر کے دینی صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے اس صدقہ جاریہ کو ان کے والدین کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صاحب کے لیے دعا کریں، ابرار صاحب کا کہنا نہیں، ابرار صاحب کا، ہاں ہمارے مولانا ابرار صاحب ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ ہیں بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، اور آپ اچھے لوگوں میں آئے، یہ آپ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، تو جب دو اچھے ملیں گے، جب دو اچھے مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام تو ہونا ہی ہے۔ آپ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے، ان کو بھی آباد رکھے۔